تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شعر کی۔ شعر کس کو کہتے ہیں؟ شعر کی سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ اشعار پہ مشتمل مجموعہ کو غزل کہتے ہیں۔ ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ غزل میں موجود اشعار کے مختلف نام ہیں۔ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور بیچ کے تمام اشعار کو اشعار ہی کہتے ہیں یا بیت کہتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں، غالب کی ایک غزل کو میں نے لیا ہے مثال کے طور پر۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اور بیچ میں گیپ ہے، آپ اسے غزل کا شعر سمجھ لیں۔ اور سب سے نیچے ہے، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ تو چلیے پھر ہم اوپر آتے ہیں۔ درد منت کش دوا نہ ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصرع اولا ہے، یعنی پہلا مصرع ہے۔ اس کے بعد ہے میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ مصرع ثانی ہے، یعنی دوسرا مصرع۔ تو یہ سب سے اوپر ہے، اور اس میں ایک طرح کا لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں، اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع غزل کے سب سے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ تو 2 مصرع مل کر ایک شعر بنتا ہے، 2 مصرع مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ چلیے اس کے بعد سب سے نیچے دیکھیں، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا، یہ سب سے آخری شعر ہے، اور اس میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مقطع۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر 5 شعر ہیں، اگر یہاں 5 اشعار ہیں تو 10 مصرے ہوئے، تو اسی طرح اگر 6 اشعار ہوں گے تو 12 مصرے ہو جائیں گے۔ اب اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے اس کو مقطع کہتے ہیں، اور ہر شعر 2 مصرے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں آتے ہیں، قافیہ لفظ قفو سے ہے جس کے معنی ہے پیروی اور پیچھے آنے والے کے۔ قافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر آخر میں بار بار آتے ہیں، یعنی سب سے آخر میں نہیں، سب سے آخر کے تھوڑا پہلے بار بار آتے ہیں، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ لیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو اس میں ہوا اور دوا یہ قافیہ ہے۔ اور ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، یعنی جو گھوڑا سوار ہوتا ہے اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں ردیف سے مراد قافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ ہیں جو مکرر آتے ہیں، یعنی لگاتار آتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ آپ یہاں لال نشان میں دیکھ سکتے ہیں، دوا، برا اور نیچے ہے سرا، یہ تینوں قافیہ ہے۔ تو قافیہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے، جان لیں، قافیہ اور ردیف ہر شعر کے دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلع میں دونوں مصرے میں استعمال ہوتا ہے۔ قافیہ اور ردیف مطلع کے دونوں مصرے میں استعمال ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی اشعار ہیں اس میں دوسرے مصرے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا قافیہ کیا ہے، دوا، تو دوا کا قافیہ کیا ہو سکتا ہے، برا، سرا، نیا، گنا، ہوا، ملا، ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ردیف ہمیشہ ایک آواز، نہ ہوا، نہ ہوا، نہ ہوا، یعنی وہ جو شعر کے دوسرے مصرے میں ہو، مطلع کو چھوڑ کر جتنے بھی اشعار ہیں اس میں دوسرے مصرے میں وہ لفظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف کے پہلے کا جو لفظ ہوتا ہے، جو ایک آواز کا تو ہوتا ہے لیکن الگ الگ ہوتا ہے، اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تشبیہ اور استعارہ میں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نرگس کہہ کے آنکھ مراد لینا، چاند کہہ کے چہرہ مراد لینا، یہ سب تشبیہ ہے۔ تشبیہ میں کسی دوسری چیز کو جوڑا جاتا ہے، جیسے اس کا چہرہ چاند کے جیسا لگتا ہے، تو یہاں چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ تو اور استعارہ میں تھوڑا فرق ہے کہ استعارہ تشبیہ سے تھوڑا زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تشبیہ میں
ایک جیسا دوسرے کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارے میں اس چیز کو ہو بہو قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ لیں، اب یہاں دیکھیں، اگر میں کہوں کہ میرا بیٹا شیر ہے تو اپنے بیٹا کو شیر کہا گیا، یعنی شیر کو ہو بہو لا کر یہاں پر سیٹ کر دیا گیا۔ تو اگر ہو بہو لا کر سیٹ کر دیا جائے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ مستعار سے لیا گیا ہے، یعنی ادھار لینا۔ تو بیٹا کو شیر بنا دیا، یہ لفظ میں نے ادھار لیا ہے۔ تو اگر ہو بہو ویسا ہی لگا دیں گے تو اس کو استعارہ کہیں گے، اور اگر اس جملے میں کی طرح کے جیسا لگائیں گے تو اس کو تشبیہ کہیں گے۔ جیسے اس کا چہرہ چاند کے جیسا لگتا ہے، تو یہاں پر چاند کے جیسا ہے، چاند کو ہم لے نہیں رہے ہیں بلکہ چاند سے اس کی تشبیہ دے رہے ہیں، چاند سے اس کی مثال دے رہے ہیں، اور جب ہم اس کی مثال دیں گے تو وہ تشبیہ کہلائے گا، اور جب وہ لفظ ہو بہو ہم لے لیں گے تو وہ استعارہ کہلائے گا۔ آپ اسے دیکھ لیں، جیسے وہ آدمی رستم ہے، اگر یہ کہیں وہ آدمی رستم ہے تو یہ استعارہ ہو گیا، کیونکہ رستم ایک لفظ پورا کا پورا میں نے لے لیا۔ تو وہ آدمی رستم ہے تو یہاں پر رستم استعارہ ہو گیا، اور میں یہاں کہوں کہ وہ آدمی رستم کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہے۔ وہ آدمی رستم کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔